وہ شخص جس پر چوری کا الزام لگا، جسے جیل میں ڈالا گیا، جسے لوگوں نے پاگل اور کافر تک کہہ دیا، لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے۔ کون تھے وہ؟ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، وہ پہلے انسان جنہیں تاریخ میں صوفی کہا گیا، وہ ولی جس کی ایک سچی توبہ نے اسے فرش سے عرش تک پہنچا دیا۔ آج کی یہ کہانی آپ کا دل ہلا دے گی، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام صوبان بن ابراہیم تھا۔ آپ کی ولایت 179 ہجری میں مصر کے مشہور شہر اخیم میں ہوئی۔ آپ کو مصری آپ کے مصر کا رہنے والا ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ آپ کا لقب ذوالنون، جس کا مطلب ہے مچھلی والا۔ ایک روایت ہے کہ ایک بار آپ کشتی میں سوار تھے، ایک تاجر کا قیمتی موتی گم ہو گیا اور لوگوں نے آپ پر چوری کا الزام لگا دیا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی تو سینکڑوں مچھلیاں منہ میں موتی لیے پانی سے باہر آ گئیں۔ تب سے آپ کا لقب ذوالنون پڑ گیا۔ آپ کے دور میں مصر میں یونانی فلسفے کا بہت چرچا تھا۔ لوگ اللہ کو عقل اور منطق سے سمجھنا چاہتے تھے، لیکن حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، اللہ عقل سے نہیں عشق سے ملتا ہے۔ اس لیے آپ کو تصوف کا بانی اور پہلا صوفی کہا جاتا ہے۔ آپ کے شاگردوں میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بڑے اولیاء شامل ہیں۔ کہتے ہیں کہ جوانی میں آپ ایک بار ایک ویران محل کے قریب سے گزرے۔ وہ محل بہت خوبصورت تھا۔ آپ اسے دیکھنے کے لیے اندر چلے گئے۔ اندر ایک کمرے میں بہت سا قیمتی سامان پڑا تھا۔ ایک لمحے کے لیے آپ کے دل میں خیال آیا کہ اس میں سے کچھ اٹھا لوں۔ جیسے ہی آپ نے اس چیز کو ہاتھ لگایا، آپ کے دل سے آواز آئی، اے صوبان، کیا تو اللہ کو بھول گیا؟ کیا اللہ تجھے نہیں دیکھ رہا؟ یہ خیال آتے ہی آپ کا جسم کانپنے لگا۔ آپ کے ہاتھ سے وہ چیز گر گئی اور آپ وہیں زمین پر گر کر زاروں قطار رونے لگے۔ آپ نے اسی وقت سچی توبہ کی اور کہا، یا اللہ، میں نے دنیا کو چاہا تھا، تو نے مجھے اپنی طرف بلا لیا۔ آج کے بعد میرا سب کچھ تیرے لیے ہے۔ اسی توبہ کے بعد آپ نے دنیا ترک کر دی اور پہاڑوں اور جنگلوں کا رخ کیا۔ آپ 40 دن تک اللہ کی عبادت اور ریاضت میں مصروف رہے۔ ایک شخص نے آپ کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو یہ لکڑی کا تخت تمہاری گواہی دے۔ آپ نے تخت کی طرف دیکھا اور فرمایا، اگر تو اللہ کو پہچانتا ہے تو بول۔ تو اللہ کے حکم سے وہ بے جان تخت بول پڑا اور کہا، لا الہ الا اللہ، ذوالنون اللہ کا ولی ہے۔ یہ سن کر وہاں موجود سب لوگ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کی دوسری ایک کرامت کہ آپ اللہ سے محبت بھری باتوں کو کچھ ظاہری علماء نے سمجھنے سے انکار کر دیا اور خلیفہ متوکل کو شکایت لگا دی کہ یہ شخص کفر بکتا ہے۔ خلیفہ نے آپ کو گرفتار کر کے بغداد کی جیل میں ڈلوا دیا۔ کہتے ہیں کہ جس رات آپ جیل میں گئے، جیل کے تمام قیدی تہجد پڑھنے لگے۔ جیل روشنی سے بھر گئی۔ جیلر نے خلیفہ کو بتایا۔ خلیفہ نے آپ کو دربار میں بلایا اور آپ سے سوالات کیے۔ آپ کے جوابات میں ایسا علم اور نور تھا کہ خلیفہ رونے لگا اور کہا، یہ کافر نہیں، یہ تو اپنے وقت کا سب سے بڑا ولی ہے، اور آپ کو باعزت رہا کر دیا۔ آپ کی ایک اور کرامت کہ ایک بار آپ ایک کشتی میں سوار تھے۔ ملاح نے آپ سے کرایہ مانگا۔
آپ کے پاس پیسے نہیں تھے، لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے۔ آپ نے فرمایا، اللہ اپنے دوستوں کو رسوا نہیں کرتا۔ آپ نے سمندر میں ہاتھ ڈالا اور ایک موتی نکلا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور فرمایا جتنے چاہے لے لو۔ یہ دیکھ کر کشتی والے آپ کے قدموں میں گر گئے۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے تھے کہ صوفی وہ ہے جو خاموش رہے تو اس کا دل بولے، اور جب بولے تو اس کے دل کی باتیں خاموش ہو جائیں۔ گناہ سے بچنا ایک توبہ ہے، لیکن گناہ کو یاد کر کے رونا 1000 توبہ سے بہتر ہے۔ اللہ سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ تجھے اس کی یاد میں موت سے بھی زیادہ مزہ آئے۔ تم دنیا سے اتنا ہی لو جتنا تمہیں قبر میں ساتھ لے جانا ہے۔ آپ نے ہی سب سے پہلے تصوف میں مقامات اور احوال، یعنی اللہ تک پہنچنے کے راستے کے پڑاؤ بیان کیے۔ جب 245 ہجری میں آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آپ کے وصال کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر نور سے لکھا ہوا تھا، یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کی محبت میں فوت ہوا۔ آپ کی وفات کے دن قاہرہ میں ایسی ہوا چلی کہ ہر طرف آپ کی خوشبو پھیل گئی۔ آپ کے جنازے میں ایسے ہزاروں لوگ شریک تھے جنہیں کسی نے پہلے نہیں دیکھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ انسان نہیں، فرشتے تھے جو اپنے دوست کے جنازے میں آئے تھے۔ آپ کا مزار آج بھی قاہرہ مصر میں ہے۔ تو دوستو، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اگر توبہ سچے دل سے کی جائے تو اللہ تعالیٰ ایک عام انسان کو بھی اپنا ولی بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔